اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے مہمانوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں تم میں سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ امام نسائی کی کتاب سنن کبریٰ میں روایت ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع بھی ایک ایسی ہی عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کو دیکھے سے خدا یاد آ جایا کرتا تھا، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے ذکر خیر سے، ان کا نام سننے سے بھی اللہ اور اس کا رسول یاد آ جاتے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ علامہ اقبال کا ہے، اور دسمبر کا مہینہ مولانا جلال الدین رومی کا ہے اور قائد اعظم کا ہے۔ ویسے تو جو اولیاء امت ہیں اور صلحاء ملت ہیں، جن کا پیغام الوہی ہے، ہر دن ان کا ہے اور ہر مہینہ ان کا ہے اور ہر سال ان کا ہے، لیکن ہم مختلف مناسبتوں سے ایسی بزرگ شخصیات کو یاد کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اپنے لیے اجر اخروی محفوظ کرتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم مولانا جلال الدین رومی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کا ذکر جمیل کرنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا رومی، جنہیں صرف مولانا بھی کہا جاتا ہے اور عالم مغرب میں انہیں رومی کہا جاتا ہے، عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیات میں سے ہیں۔ ایسی جامع الصفات اور کثیر الجہاد شخصیات بہت نادر دنیا میں آتی ہیں، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ ایک مفسر، محدث، فقیہ، عالم دین، شاعر، ادیب، مزاح نگار، بہت خوش طبع آدمی، انسان دوست، صلح جو، امن پسند اور پیر طریقت، عظیم الشان صاحب خانقاہ، اور ایک دارالعلوم کے آپ سمجھیے کہ وائس چانسلر۔ اتنی صفات بہت کم جمع ہوتی ہیں کسی میں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط وابستگی اور عشق نے آج تک انہیں مثال عشق بنا رکھا ہے اور استعارہ مہر و محبت بنا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے خطے میں ان کی جتنی مقبولیت رہی، صدیاں گواہ ہیں۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا، کوئی خانقاہ ایسی نہیں تھی جہاں مولانا جلال الدین رومی کی تصانیف زیر درس نہ رہی ہوں۔ اکابر مشائخ نے اور علماء نے اپنے سے فیض پانے والے لوگوں کو درس رومی دیا۔ ہمارے خطے میں مولانا رومی کی تصانیف کے کلمی نسخے کثیر تعداد میں ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ یہاں کتنے مقبول تھے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دور جدید میں مغرب کی طرف سے رومی کا تعارف موصول ہوا۔ اب مغرب کی طرف سے رومی کا جو تصور ہمیں موصول ہوا اور ہماری نوجوان نسلیں اس سے آگاہ ہوئیں، تو اس میں کچھ مسئلے اور مسائل ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں ان سے بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہیں ہے، لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ بہرحال رومی کو ایک نئے سرے سے پہچانا جانے لگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر ہم کچھ ترکی ڈرامے نہ دیکھتے تو ہماری نوجوان نسلیں شاید ابن عربی کے نام سے بھی واقف نہ ہوتی۔ ہم علم سے، فضل سے اور اپنے تہذیبی سرمایہ سے اتنا دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی، جو ہماری قدیم مشرقی روایت کے تحت جن لوگوں نے ان کو جانا اور پہچانا، ان میں اس خطے کے عظیم الشان شاعر علامہ اقبال بھی ہیں، جس پر ہم بات چیت بھی کریں گے۔ آج
مولانا روم کی حیات، آپ کی تعلیمات، تصانیف، غیر معمولی بے مثال مقبولیت کو یاد کرنے کے لیے، مختلف پہلوؤں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے پہلے مہمان محترم علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور آپ کی تشریف آوری ذاتی طور پر میرے لیے مسرت اور احساس اور شادکامی لیے ہوئے ہے۔ بہت محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی، آپ سے تو 92 نیوز چینل کے ناظرین آپ کو اپنے قریبی دوستوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنے محسنوں اور مربیوں میں جانتے ہیں۔ آپ اتنی تشریف لاتے ہیں اور سرافراز فرماتے ہیں۔ محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب ہمارے تیسرے مہمان ہیں۔ آپ کی خوش گفتاری اور آپ کا احاطہ علمی اور چیزوں کو جدید اور مؤثر انداز میں بیان کرنے کی جو خداداد صلاحیت ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک تو عالم اسلام میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کی جو بے مثال مقبولیت ہے، عالمی ادب میں ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے، جامعیت اور مقبولیت بہت کم نصیب میں ہوتی ہے، اور ہم مولانا کے حساب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پر آپ ارشاد بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت ہیں کہ میرے خیال میں اگر علامہ اقبال سے ہم مدد نہ لیں بالکل بجا تو ہم پوری طرح سے بات نہیں کر سکتے ان پہ۔ علامہ نے کمال کیا، وہ کہتے ہیں منچ گویم وصف آن عالی جناب۔ سبحان اللہ، سبحان واہ۔ یہی حال ہر اس شخص کا ہے جو رومی سے اتنی مناسبت رکھتا ہے، تو اس سے چارہ نہیں ہے یہ کہے بغیر کہ منچ گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولدارت کتاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس وہ پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب ہے۔ کیا بات، سبحان تو اللہ۔ یہ ان کا جو وصف ہے اور ان کی شخصیت کی جامعیت ہے اور کاملیت ہے، اس نے پھر اس کو مقبولیت میں ڈالا، اور مقبولیت کے بھی دو ان کے ہاں جہات و پہلو ہیں، ایک خالق کی بارگاہ میں مقبولیت اور ایک مخلوق کے اندر مقبولیت، اور پھر وہ مقبولیت محبوبیت کے درجے میں جاتی ہے۔ کیا بات۔ اور یہ ایک خداداد چیز ہے، جیسے آپ نے تعارف میں بھی کہا کہ یہ عالم اسلام کی ان ہستیوں اور شخصیات میں سے ہیں کہ انہیں دیکھے بغیر ہی بندہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سچ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ہر صاحب ذوق شخص جو ہے وہ یہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، سبحان اللہ، بساکین دولت از گفتار خیزت۔ ذکر خیر سن کر ذکر کریں، بات کریں، نام لیں، جیسے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ کا ہے نا کہ وہ قوال جب ملتان سے آیا تو بزرگوں کی باتیں کرتا رہا بے شک، اور میں سنتا رہا، لیکن جب اس نے کہا نا فرید الدین مسعود گنج سے، تو کہتے ہیں میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ بات تو یہ ہے وہ کیفیت محبوبیت کی اور مقبولیت کی۔ لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کا جو پہلا تعارف ہے وہ تو علم ہے، بے شک، اور اس کی انتہا پھر عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین چیزیں جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمائی ہیں کہ یہ شریعت اسلامیہ کی جو کل کاملیت ہے اور اس کا اکمال ہے اور اتمام ہے، وہ تین چیزیں ہیں، علم ہے، عمل ہے اور اخلاص ہے۔ واہ، اور یہ تین چیزیں جہاں جمع ہو جائیں، آپ فرماتے ہیں وہاں قبولیت، مقبولیت، محبوبیت اور اجابت کی قسم کھائی جا سکتی۔ واہ واہ۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ان تینوں خصائص و اوصاف کا ایک ایسا جامع نمونہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑنے والا بھی محسوس کرتا ہے بے شک کہ علم کا فیض، عمل کا فیض اور اخلاص کا فیض بیک وقت اس کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اور اس میں پھر کمال اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سورس ہے، میں دیکھتا ہوں امت میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کو ایک صوفی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے، پہلے ابتدائی لوگوں میں اور بنیادی طور پر پایا جاتا ہے کہ بظاہر کوئی سلسلہ طریقت نہیں، جی، بظاہر کوئی خلیفہ اور آگے مریدوں کا بھی وہ اس طرح انہوں نے
سلسلہ نہیں چلایا. ایک کشف المحجوب پیچھے خلیفہ ہے, نائب ہے, اولاد ہے, مرید ہے, ترجمان ہے اور سب کچھ ہے. تو وہ 1000 سال سے وہ یہی کیفیت میں دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا رومی کے ہاں ہے کہ ان کا خلیفہ, نائب, جانشین سب کچھ ان کی مثنوی ہے. سبحان اللہ. اور جہاں مثنوی ہو گویا رومی وہاں موجود. یہی ٹریول جو تھا بلخ سے ہوتا ہوا پھر وہ چونکہ مرکز میں آگے سلجوقی سلطنت کے اندر, ترکیہ کونیا کے اندر, تو یہاں سے پھر عالم اسلام میں پھیلا. ورنہ پہلے ایک عالم کے طور پہ وہ جانے جاتے تھے, محقق کے طور پہ جانے جاتے تھے, مفتی اور فقیہ کے طور پہ جانے جاتے تھے, اور حتیٰ کہ مجادلہ اور مناظرہ اس کے اندر بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اچھا, اس میں بھی جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ میں اشتراک نظر آتا ہے اس وصف میں, یہ وہاں پایا جاتا ہے. وہ بھی علم کی بات کر رہے ہیں, وہیں سے باب ان کا شروع کر رہے ہیں علم کا. تو حضرت چونکہ بنیاد یہی ہے نا جی, 3 عین ہیں, علم کا عین ہے, عمل کا عین ہے اور عشق کا عین ہے. تو یہ تینوں عین جہاں بھی پائے جا رہے ہیں, وہ داتا گنج بخش بھی ہے, وہ رومی بھی ہے, وہ محبوب الہی بھی ہے. یہی صوفیاء کا وہ ایک نقطہ اتصال ہے جہاں یہ اپنے چاہنے والے کو, ملنے والے کو اور جڑنے والے کو لے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اور اس میں ایک مربی کا وہ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں, ایسا مربی جو استفادہ کے لیے کوئی شرط نہیں رکھتا. واہ. تو حضرت رومی کا یہ کمال ہے. یہ ویسٹ اور یورپ اور مغرب نے جو استفادہ کیا اور جب لوگ ان سے جڑے ہیں اور ان کے عاشق ہو گئے ہیں, حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے جی, ایسے لوگ بھی ہیں, اور ایسے لوگ 1000 کی تعداد میں حضرت رومی کے حلقہ محبت میں ہیں, ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہیں. یہ وہ کمال ہے میں سمجھتا ہوں آج کے اس جدید ماڈرن ایرا میں حضرت رومی کا یہ امتیازی وصف ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی مثنوی, اپنے کلام اور اپنے ملفوظات کے ذریعے بھی جو شخص جڑتا ہے اسے خالی نہیں چھوڑتے ہیں, اور وہاں بھی قید نہیں لگاتے کہ تو پہلے مسلمان ہو, تو پہلے میرے مذہب میں آ, میرا مرید ہو. وہ کوئی قید نہیں ہے, لیکن کام وہ کرتے ہیں. اور یہی اس امت مسلمہ کے ان اہل حال اولیاء کا کمال ہے. حتیٰ کہ ان کی قبر پہ, مزار پہ جا کر فیض لینے والوں کی بھی ایک لمبی لائن ہے. اور ایسے بھی یورپ کے, ویسٹ کے لوگ میں نے پڑھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ اتنا جڑ گئے حضرت رومی سے کہ فنا فی رومی ہو گئے اور ظاہری ملاقات ہونے لگی. اور مولانا رومی کی ایک تصویر اتاری تھی ایک جرمن سکولر نے, اور پھر وہ تصویر بھیجی تھی سر عبد القادر جو مخزن کے ایڈیٹر تھے, علامہ کے دوست, اور ان سے پھر وہ علامہ اقبال تک پہنچی تھی. اچھا, یعنی یہ حصی دنیا کے اندر بھی ان کے کمالات کا ظہور ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے. یہ بلخ افغانستان سے لے کر کونیا تک کا جو سفر ہے, جو بھی اس میں کسی بھی منزل پہ مولانا سے وابستہ ہوتا ہے, جڑتا ہے, تو اس کے اندر پھر ایک رومی کرنٹ ضرور پیدا ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب, یہ جو جاذبیت اہل اللہ میں پیدا ہوتی ہے اور جامعیت جو ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب فرما رہے تھے, اس کا سفر مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ خاندانی پس منظر, والد کی تربیت, دیگر مشائخ کی تربیت, پھر والد کی ہجرت, اس کے بعد مختلف بلاد اسلامیہ سے ہوتے ہوئے ترکیہ میں, کونیا میں مستقر ہو جانا, اور ایک عجیب و غریب جو روحانی انقلاب ان کی ذات میں آیا, اور اس میں کیمیا گری کی ان کی شخصیت میں. یعنی صلاحیت اور استعداد تو پہلے موجود تھی, اور وہ رونما ہو گئی, ظاہر ہو گئی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تمہیدی گفتگو آپ نے خوبصورت فرمائی, اور ہمارے محترم شہزاد مجددی صاحب نے بھی مولانا روم کی شخصیت کی پرتاثیریت پر بڑا کلام کیا. سب سے پہلے قبلہ نظامی صاحب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ انسان کو بنیادی طور پر فطرت کون سی دی گئی ہے, چونکہ اس فطرت پر پھر رنگ چڑھایا جاتا ہے. وہ فطرت سلیمہ جب ہم اس بادشاہ روحانیت کی اور علم کی چیک کرتے ہیں, ایک تو پہلا یہ ایک خوبصورت کرینہ ہمیں نظر آتا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ان کے نسب میں شامل ہے. یار غار و قبر و بدر, تو اندازہ لگا لیں وفا کی اور عشق کا جو گہرا رنگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں موجود تھا,
اس خمیر کا ایک قطرہ یہاں بھی فطرت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ان قرائن کو دیکھنا چاہیے، یہ نسبتوں کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اوپر نام کیا ہے، محمد بن محمد بن محمد بن حسین البلخی۔ کیا بات ہے! یہ جو ناموں کے ساتھ مناسبت ہے تو قبلہ نظامی صاحب یہ عشق نبوت کے بغیر تو نہیں ہوتی، ممکن نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اس خاندان میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا خمیر بھی نظر آتا ہے۔ پھر ان کے علم حاصل کرنے کا پیٹرن دیکھیں، مجاہدہ دیکھیں، کوشش دیکھیں اور لگن دیکھیں، اس میں بھی آپ کو ایک بڑی گہرائی نظر آئے گی۔ ایسا کہیں لگتا کہ مولانا روم کہیں علم حاصل کرنے میں کترا رہے ہوں، کہیں گنجائش سے فائدہ لے رہے ہوں، حالانکہ ان کے والد صاحب کو کوئی زیادہ سازگار ماحول نہیں ملا تھا بہاؤالدین صاحب کو، تو اس خوارزم کے علاقے سے ان کو کسی نہ کسی وجہ سے جانا پڑا۔ پھر مختلف ملکوں کی سیر کرتے کرتے یہ کونیہ جا کر پہنچے، اور پھر والد کے وصال کے بعد بھی مولانا روم کی علمی تشنگی ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ وہ آخری چیزیں حاصل کرنے کے لیے پھر شام اور حلب کے سامنے بڑے بڑے محدثین کے سامنے زانوِ تلمبس طے کرتے نظر آتے۔ جامی صاحب، اگر مولانا جلال الدین رومی آج کے صاحبزادے ہوتے، رائجمانوں میں پیرزادے ہوتے، تو پہلے تو وہ پیدائشی ہی گنے جاتے کہ معصوماً الخطابی ہیں معاذ اللہ، اور اس کے ساتھ تمام علوم و فنون و معارف ان کی ذات میں جمع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ہاں چلن دیکھنے میں آتا ہے، والد کی وفات کے بعد تو پھر عین والد ہو گئے نا جی، اب پڑھنا قصر شان ہے، بالکل ٹھیک، اب حصول علم میں عزت مجروح ہوتی ہے، بلکہ اب تو بعض لوگ اس کو کرینے کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت ملامتی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنے بھی ملامت ہوگی اتنا مقام بڑھے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت بات آپ کر رہے تھے، یہ ان کے ہاں بڑا ڈھب ملتے، اس کو تو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی بھی جو طبیعت عالی کی تشنگی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں علم پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد وہ کفایت کر جاتے ہیں۔ اب علم کا تعلق جو عمل سے ہے اور علم کا تعلق جو روحانی تاثیر کے ساتھ ہے، اس پر لگتا ہے کہ فطرت اب لپک رہی ہے، ان قرائن کو تلاش کر رہی ہے، اگرچہ وہ سید برہان الدین صاحب نے اپنی حصہ ڈالا، حضرت عطار صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، کیا بات ہے، فرید الدین عطار نے، ابن عربی نے بھی نگاہیں دو چار کیں اور اشارے کیے کہ یہ جو چنیدہ ستارہ ہے یہ بہت رنگ دکھائے گا، لیکن آخری اس پر کہہ لیں اس میں چمک اور اس میں صبغت اللہ کا رنگ، سبحان اللہ، اور عشق و مستی کا وہ استعارہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ربط کو واضح کرتا ہے، وہ مولانا روم کی روح میں چمکانے کے لیے شمس تبریز کو منتخب کر کے سبحان اللہ اس منتخب ہونے والے کا اشارہ کیا گیا۔ حضور آپ یہ دیکھیے کہ یہ طالب بھی کیسا ہے جو مطلوب ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی چشمہ آ رہا ہے اس پیاسے کے پاس، بالکل پورا چشمہ رواں چل کر اس پیاسے کی تلاش میں آیا ہے، اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تشبیہ دی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول تھے، یہ شمس تبریز کی مراد تھے، اسی وجہ سے شمس تبریز صاحب کے بعد کے احوال پردہ اخفاء میں ہیں۔ لگتا یہ تھا کہ جو روحانیت ان کے پاس تھی، جو شمع ان کے پاس تھی، وہ مولانا روم کے دل میں وہ جلا کر چلے گئے، سبحان اللہ۔ پھر مولانا روم نے بعد میں جو رنگ دکھائے عشق رسالت مآب کی اور عشق الہی کی، محبت دین کی اور عقل اور عشق کا جو موازنہ انہوں نے کر کے دکھایا اور جو دلائل مرتب کی، یہ ان کا خاص حصہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب مشیت ایزدی نے طے کر لیا تھا کہ جلال الدین رومی ابو علی سینہ سے مختلف ہوں گے، فارابی سے مختلف ہوں گے، یہاں تک کہ امام رازی سے بھی مختلف ہوں گے، اور علم اور عشق
اور وہ ساری ان خصوصیات کا جو جذب اور کیف اور تاثیری خصوصیات ہیں اس کا مرکہ جمیل ہوں گے۔ اس سلسلے میں اس عالم اسباب میں کچھ شخصیات نے رومی سازی میں یا ان کو ان کے مقام مقصود تک پہنچانے میں کام دیا، کچھ مربی رہے ان کے، جن میں ان کے والد ماجد سر فہرست ہیں، ان کے والد ماجد کے خلیفہ حضرت شیخ برہان الدین محقق ترمذی ہیں، اور پھر آخر میں تو حضرت شمس تبریزی۔ تو ان شخصیات کے بارے میں آپ کچھ آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ جو مذہب ہوتا ہے وہ انسانیت کے اندر جو اثر پذیر ہوتا ہے وہ انہی افراد کے ذریعے اثر پذیر ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے اور جس طرح کا کام لینا چاہتا ہے اسے فضا بھی ویسی میسر فرماتا ہے، اور اس کے تربیت کرنے والے افراد بھی ویسے ہی اسے عطا فرماتا ہے۔ انسان کی تربیت کے اندر 3 افراد کا بڑا خصوصی کردار ہوتا ہے، ایک اس کے والد صاحب، اور دوسرے استاد صاحب، اور تیسرے مرشد گرامی قدر۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ انعام فرمایا کہ ان کو والد بھی سلطان العلماء عطا فرمایا، اور جن کو والد بھی ایسے عطا فرمایا کہ جن کو غرض ہی نہیں تھی زمانے سے، اور وہ علم کے اندر بھی ایسے جو ہے نا وہ تربیت کرتے تھے، علم لوگوں میں بانٹتے تھے جیسے کوئی بادشاہ بانٹتا ہو، اور آپ کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر فیاضی ایسی تھی کہ شاہ خوارزم نے یہ چابیاں بھیج دی تھیں کہ ساری عزتیں تو آپ نے لے لی ہیں، لوگ آپ کے ارد گردی ہوتے ہیں، اب خالی یہ میرے پاس چابیاں رہ گئی ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو یہ کہو کہ یہ چابیاں، یہ فانی دنیا جو ہے اس کے خزانے تمہیں نصیب ہوں، ہمارے لیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے خزانے وہی کافی ہیں۔ اور پھر آپ وہاں سے چلے، اپنے بیٹی کی لمحہ لمحہ تربیت فرماتے رہے، بغداد لے کر آئے، مکہ مدینہ لے کر آئے، اور پھر وہاں سے قونیہ لے کر آئے۔ تو یوں سب سے پہلے رومی کو رومی بنانے والے ان کے والد گرامی قدر ہیں۔ اور چونکہ یہ جو زمانہ ہے، یعنی جو 7ویں ہجری ہے، یہ اقلیت کا دور ہے، اور اس میں دل کی جو انگیٹھیاں تھیں وہ سرد پڑ گئی تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ عشق کی جو چنگاری ہے وہ بالکل بجھنے کے پاس پاس تھی۔ اس وقت اقلیت کی چوٹیوں کے اوپر راج کرنے والی شخصیت، اور راج ان کو کروانے والے ان کے والد ہیں، اور کرنے والی شخصیت جلال الدین رومی ہے۔ یعنی اقلیت کی چوٹیوں پر بندہ پہنچ جائے اور پھر عشق کے میدان میں آ جائے تو یہ الگ ہی سرور ہوتا ہے۔ یعنی وہ سارا کچھ پا لیا، وہ تمام علم کی گتھیاں سلجھا لیں، وہ تمام چیزوں کو حاصل کر لیا، اور اس کے بعد یعنی برہان الدین محقق ترمذی کے ذریعے، کمال الدین بن ادیم کے ذریعے، سعد الدین حموی کے ذریعے، اور اوحد الدین کے ذریعے وہ سارا کچھ پا لیا۔ اور اس کے بعد جب علم جو ہے نا وہ اپنی تمام تر منزلیں ان کے اوپر واضح کر چکا تھا، تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت شمس تبریز کے ذریعے ان کو عشق کے میدان میں وہ نور عطا فرمایا کہ جس پر آج بھی رومی کی روح نازاں ہے، اور آج بھی اللہ رب العالمین نے ان کے سر کے اوپر عشق کا وہ تاج سجایا ہے کہ اب اس میدان میں آنے والا وہ ان کو مانے بغیر عشق کے اندر تاثیر نہیں پا سکتا۔ کیا کہ اس کے جب تک حضرت مولانا رومی کو مانتا نہیں ہے۔ تو حضرت شمس جو ہے، جیسے ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ جو ہے نا طالب کے پاس جو ہے نا ان کو مطلوب سمجھ کے آ رہے ہیں، اور پھر ملاقات جو ہوتی ہے وہ کیا کمال ملاقات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا روم جو ہیں ان کے آس پاس جم غفیر ہے، عزت کے وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما رکھی ہیں۔ ایک ہی سوال کیا حضرت تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ علم کا پانا، ریاضت کرنا، مجاہدہ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا شریعت کے آداب پانے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے، اسی لیے یہ ساری کوششیں کی جاتی ہیں۔ کہا نہیں میاں، معلوم کو پانے کے، اللہ اکبر، جس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو، جب اس کی طلب تمہارے دل میں نہیں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی آپ کے جو ہے نا ظرف تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے کسی نے ایک وسیع تالاب کے اندر ایک پتھر پھینک دیا۔ یہ ضرب کلیم ثابت ہوا، یہ وہ ضرب تھی، یہ ضرب تھی، ہل کر رہ گئے۔ کہا معلوم کو پانے کے، اس طرف تو توجہ جس طرح جانی چاہیے تھی نہیں چاہیے، حالانکہ سجادہ نشین تھے، گدی نشین تھے، والد گرامی
عالمی قدر اور بڑے بڑے اساتذہ کی میراث ان کے پاس موجود تھی، اور پھر کیا تھا، واز بھی چھوٹ گیا، پھر لوگوں سے ملنا بھی چھوٹ گیا، پھر جو ہے نا وہ لوگوں کے قریب جانا بھی چھوٹ گیا، اور پھر حضرت تبریز تھے اور مولانا روم تھے، اور پھر حضرت تبریز کے پاس جو فیضان نظر تھا وہ ان کے دل کے اندر اس کے چشمے جاری فرما رہے تھے، رگ رگ اور پے پے کو جو ہے وہ اقلیت سے اٹھا کر عشق کے میدان کا وہ سواری کروا رہے تھے کہ مولانا روم اس سرور میں تھے کہ پھر ان کو نہ وہ رشتے یاد رہے، نہ تعلق داری یاد رہی، نہ دوست یاد رہے، پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو تبریز کے اوپر رشک آتا ہے کہ یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے تو ہم سے بھی ملنا چھوڑ دیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، مولانا روم جو ہے وہ مولانا روم ایسے نہیں بنے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا سفر ہے، اس کے پیچھے ہجرت کی ایک بڑی جو ہے نا وہ کارگزاری ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا کوششیں ہیں، اور سب سے بڑی بات رب کا فضل ہے، جس کو چاہے اپنی معرفت کے نور سے منور فرما دے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کی ایک جھلک اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اور ہمارے دلوں کو اور ہماری روح کو بھی نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت، ایمان افروز اور ذوق انگیز گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے درود پاک سننے کے لیے ایک وقفہ کرتے ہیں۔ ہم اپنا سلسلہ کرام جاری رکھیں گے، یہ بات چیت، اس سے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ہم اپنی وقفے کے بعد وہیں سے سلسلہ کلام جوڑیں گے جہاں ابھی ہم روک رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت گفتگو آپ کی منتظر ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کی تصانیف کا، آپ کی شاعری کا، آپ کے کمالات روحانی کا، آپ کے جمال ظاہر و باطن کا، اور ان اثرات کا جنہوں نے نہ صرف ہمارے خطے کو متاثر کیا بلکہ اب تو مشرق و مغرب میں جلال الدین رومی کا ڈنکا بجتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے کہ وہ ہمیں حضرت مولانا رومی کی تصانیف کے بارے میں کچھ آگاہی عطا فرمائیں، اور ہمارے خطے میں جو کام ہوا، جتنا رومی کو پڑھا گیا، پڑھایا گیا، اور اس کے کیا اثرات بنے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری پرانی نسلوں کے مربی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، محسن بھی ہیں، بلا شبہ کوئی اور شک، آج تک ان کا فیض جاری ہے؟ بے شک۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ضرور سلام کے 2-3 اشعار ہیں، بسم اللہ۔ کہ مرشد رومی کا عرس بھی ہے، ہاں جی، تو میں ان کی نظر کچھ سلام کے اشعار ہیں، بڑی وہ آپ کی نوازش، وساطت سے عرض کر رہا ہوں کہ، اور یہ وہیں کونیا میں جب حاضر ہوا ماشاءاللہ، پیش کیے تھے۔ اے ضیائے شمس تبریزی سلام، ہاں، اے ضیائے شمس تبریزی سلام، سبحان اللہ، اے نوائے شمس تبریزی سلام، واہ، جانشین و نائب اہل ہمم، سبحان اللہ، جانشین و نائب اہل ہمم، اے عطائے شمس تبریزی سبحان سلام، اللہ، سبحان السلام اے مولوی مانوی، سبحان اللہ، اے فدائے شمس تبریزی سلام، کیا بات، اے مراد قلب اہل معرفت، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، دعائے شمس تبریزی سبحان سلام، اللہ، سبحان اے رضا جوئے خدا و مصطفیٰ، واہ، اے رضا جوئے خدا و مصطفیٰ، در رضائے شمس تبریزی سلام۔ واہ واہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے، کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ میں نے مثنوی شریف کو شروع میں مولانا کے ہم وطن، ہم قوم اور ہم زبان استاد سے پڑھا، ماشاءاللہ، کیا سعادت ہے۔ تو ایک ایسی مناسبت پھر اس سے پیدا ہوئی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ مثنوی مولانا روم ہے، مجھے ابھی بھی لگتا ہے، واہ، یعنی آپ مولانا کو کہیں اور نہ سبحان اللہ، بعد از وفات تربت بعد در زمین مجوئی، یہ رومی وہ ہیں ایسا ہی، کہ ان کے مزار و قبر کو کسی زمین کے ٹکڑے میں مت ڈھونڈو، در سینہ ہائے مردوں میں عارف مزار ماست۔ سبحان اللہ، سبحان، تو گویا اب مثنوی سورس ہے، ذریعہ ہے، اور میرا نہیں خیال ہے قرآن پاک کے بعد کوئی مثال اس کی اور ہو، لا ریب، اور یہ کمال بالکل حق بات ہے، اور یہ روح کی زبان ہے جو حضرت جامی نے بولی، مثنوی مانوی مولوی،
سبحان ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے کہ خود حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنے ملفوظات فیہ ما فیہ میں ایک جملہ ایسے ہی روا روی میں فرما دیا، بعد از ما مثنوی شیخی خواہد کر۔ اللہ ہمارے بعد ہماری مثنوی شیخت کرے گی، مرشد ہوگی، پیر ہوگی، اور ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں مثنوی شریف سے جتنا اعتناء اور جتنی اس کے ساتھ وابستگی اور دلچسپی، اور مثنوی کا جو فیض ہے، اب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مثنوی ما دکان معرفت، اللہ اکبر، می نمائے دین نشان معرفت۔ سبحان اب وہ جس کو وہاں سے اس چشمہ صافی سے کوئی سیرابی نصیب ہوتی گئی، وہ جڑتا گیا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے۔ بے شک ہے۔ لہٰذا افغانستان میں نے شیوخ میں دیکھا ہے، اور سینٹرل ایشیا اور ہمارا یہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے، یہاں پر ہمارے جو استاد گرامی تھے مولانا ترکمن صاحب رحمۃ اللہ ان کو کہتے تھے، وہ ان کو میں نے ڈاکٹر صاحب خود دیکھا سفر حضر میں، اللہ 6 میں سے ایک دفتر ان کی بغل میں، کیا بات، ہمیشہ، کیا بات۔ تو اور فرماتے تھے کہ ہمارے وہاں یہ رواج ہے اور رسم ہے اور طریق ہے کہ جیسے مسلمان کے گھر قرآن پاک ہوگا ایسے ہی مثنوی شریف ہوگی، اور ہر خاص و عام چھوٹا بڑا اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ ان کے ہاں بیٹھکیں جو مجلسیں گھریلو ہوتی ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر انہوں نے مثنوی پڑھنی، کیا تہذیب ہے، کیا ثقافت ہے۔ مجھے لگا کہ گویا وہی مولانا رومی کا مربی ہونا اور مثنوی کا شیخی اور مشیخت کے مسند پہ فائز ہونا، وہ یہی ہے۔ اور لوگوں نے اس نظر سے، میں نے بھی اپنے اس استاد کی نظر سے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ مثنوی نہیں ہے، یہ مولانا رومی ہے۔ بے شک۔ اور جس وقت وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے نا حضرت، اللہ اکبر، تو ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ ہم تو یہاں ہیں ہی نہیں، کیا بس مولانا ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا کی یہ ایک زندہ کرامت ہے، جو مانوی، یہ لفظ ہے نا مانوی، اس کو ذرا ہمیں اگنور نہیں کرنا، اسے سمجھنا ہے یہ مانوی کیا ہے، راز کی بات ساری اسی میں اور مانی کیا۔ وہ مولانا رومی لفظ اور متن اور ٹیکسٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ رومی کو لفظ میں، حرف میں، متن میں ڈھونڈنا چاہیں گے، مادیت میں، حصی، فزیکل پریزنس، تو وہ نہیں۔ رومی روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عطار روح بودو سنائی دو چشم، باز پہ سنائی و عطار، تو یہ حضرت عطار نے اسی وقت کہہ دیا تھا جی، اور شیخ اکبر نے کہہ دیا تھا کہ سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے۔ کیا بات، جب بچے تھے والد کے پیچھے جا رہے ہیں، تو شیخ اکبر کیا ہیں جو جانتے ہیں، سید المکاشفین ہیں۔ بے شک۔ تو گویا رومی رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت محبوبیت کا یہ دو معاملے ہیں کہ ان کا جو کام ہے اس کے اندر جامعیت ایسے ہے کہ بلخ سے بندہ اٹھا ہے، وہ بھی مرکز تھا بلخ، علم و فضل کا، روحانیت کا، تابعین کے زمانے سے مرکز تھا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ وہاں سے وہ شخص اٹھ کے پھر دمشق جاتا ہے جو پورے عالم اسلام کا مرکز ہے، اور وہاں سے وہ سارے فیوزات اور سارے چشموں سے سیراب ہو کے یہ فرد جب نکلتا ہے اور پھر مثنوی دیتا ہے اس امت کو، مثنوی مانوی۔ اور مثنوی میں سمجھتا ہوں کہ مثنوی کی ایک جزوی سینس بھی جسے آ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ رومی کون ہے۔ اور آپ شعر اور ادب کے استاد ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب شاعری کبھی ڈکٹیشن اور املا کی شکل میں بھی ہوئی ہے؟ یہ استثناء ہے، یہ چھوٹا سا معجزہ ہے کہ ایک ٹائم فکس ہے، حسام الدین ضیاء الحق آئیں گے، بیٹھیں گے، اور حضرت رومی عصر سے مغرب تک جو ہے وہ مثنوی ڈکٹیٹ کمال ہے جی۔ شاعری بھی کبھی ڈکٹیٹ۔ شہزاد صاحب بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ یہ آپ سمجھتے ہو جس شخص کا بھی شعر سے ذرا سا بھی تخلیقی تجربہ ہے، تخلیقی تجربہ ہے، بھئی شاعری یوں کبھی اترا کرتی ہے؟ شاعری کا میں پابند ہوں، شاعری میری پابند تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہاں کیا معاملہ ہے؟ الٹ ہے، الٹ ہو رہا ہے، اور ٹائم طے ہے کہ اے حسام الدین ضیاء الحق بیاں او استادان سفارہ۔ اور جب وہ کسی عذر سے کچھ عرصہ تشریف نہیں لا سکے تو مثنوی معطل نہیں، موقوف ہے اور مؤخر ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے، اور آپ نے کریڈٹ بھی دیا ان کو۔ جب 5واں دفتر شروع کیا ہے تو کہتے ہیں مدت ان مثنوی تاخیر شد، مہلت بایست تا خون شیر شد۔ اب یہ جو مصرع ہے ٹوٹل آپ مثنوی کو سمجھ سکتے ہیں اور رومی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا رسائی ہوگی، کیا گرفت ہوگی۔ اور مثنوی کوئی نری شاعری یا کوئی عبارات اور مضامین نہیں ہے، وہ تو معارف کی کان ہے۔ وہاں پھر یہ کیا ہستی ہوگی، کیا شخص ہوگا، گویا یوں لگتا ہے
کہ وہ عالم لاہوت میں کسی مسند پہ بیٹھ کے املا کروا رہے ہیں اپنے شاگرد کو، اور وہ لکھتا چلا جا رہا ہے، اور آگے وہ امت تک جو پہنچا ہے. تو پھر بخارا سے لے کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، ظاہر ہے یہ ہمارے پچھلی صدی کے بزرگوں میں، وہاں تک تو ہمیں حاشیے بھی مل رہے ہیں، تسلسل سے، شروع بھی مل رہی ہیں اور دروس بھی. بالکل. اور میں جب یہ بات پڑھی ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑا رشک آیا اپنے یہ اس خطے سب کانٹیننٹ اور بر صغیر پاک و ہند پر، کہ ایک وقت ایسا تھا مثنوی میں مرجعیت یہاں کے بزرگوں کو ایسی ملی بے شک کہ بخارا سے لوگ یہاں درس مثنوی سن رہے ہیں. پوری دنیا نے مانا الحمدللہ کہ جنوبی ایشیا کے علماء اور مشائخ اور فضلاء مثنوی اور رومی کے ماہر بہت سمجھتے ہیں اور ماہر ہیں رومیات کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اعزاز و سعادت ہے. حضرت رومی یہ ہماری میراث ہے، اور آج اس کو زندہ کرنے کی آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں اس میں کلید کا کردار ادا. بالکل ایسا ہی وجہ فرما رہے ہیں آپ. جناب محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی جتنی بھی تصانیف ہیں، ایسی متنوع تصانیف ہیں، ان میں ایک چیز مشترک ہے، قرآن و حدیث سے جتنا استفادہ ان کی تمام تصانیف میں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شب و روز وہ سوچتے بھی قرآنی تناظر میں ہیں اور احادیث کے زیر سایہ ان کی فکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا روم کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں مختلف جہات پر ہو رہی ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو پورا تصوف و روحانیت کا نظام موجود تھا، اس تصوف و روحانیت کے نظام کو تمثیلات کے زور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ، سبحان، تاکہ اس پیرے کو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے. قرآن مجید میں اس بات کا مطالبہ تھا، ان الذین آمنوا اشد حب للہ. ایماندار بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی تعلق ہوگا اشد محبت ہوگی. کمال ہے حضور. یہ اشد محبت کیا ہے؟ یہ اٹھتی کیسے ہے؟ بندہ اس مقام پر کیسے فیض ہوتا ہے؟ اس لہر سے مولانا روم نے بات کو شروع کیا. کیا بات ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے، اس روح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ تعلق ہمارے کیف و وہم سے تو ماورا ہے، لیکن وہ کوئی تعلق ایسا ضرور ہے جو اشد محبت کے مقام پر اس کو کھڑا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی وجہ سے اپنے مثنوی اس لہر سے شروع کرتے ہیں تاکہ بندے کو اور مسلمان کو جو دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور احسن تقویم کا تاج پہن کے بیٹھا ہے، اس کو اپنے رب کے اس کنیکٹیویٹی کے نظام میں تو ذرا چیک کر کے دیکھیں. یہ مولانا روم کا بہت بڑا کمال ہے کہ محبت الہی کو اور محبت رسول کو، سبحان اللہ، دینی حقائق کو، بے شک، اور اخلاقیات کے پورے سسٹم کو انہوں نے اتنا قریب تر کھڑے ہو کر اس کی منظر نگاری کی ہے، اس کو سمجھایا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جب ایک پڑھنے والے بندے کو یہ باتیں محسوس نہ ہو رہی ہوں تو مولانا روم کا اپنا کیف بھرا ماحول اس کو محسوس کرا دیتا ہے. کبھی تو یوں لگتا ہے کہ کوئی سروش غیبی مستقلاً وہاں مقیم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایسے کہیے اس بات کو، ایسے کہیے اس بات کو. بالکل خوبصورت. اب دیکھیں یہ جو بشنو ازنائے چو حکایت سبحان اللہ، یعنی یہ جو بانسری ہے جب یہ درخت سے کٹ کے آئی ہے، لوگ تو یہی سمجھتے کہ کسی آواز لگانے والی کی آواز میں سر ہے. ان کو نہیں پتہ چلا آواز کا سر نہیں، وہ بانسری کے پھبن کا سر ہے. کیا بات. تو یہ جب سر ہمیں قرائن سے پتہ چلتا ہے تو ہمارے اندر وہ جو روح رکھی گئی ہے، جس روح کے ڈلنے کے بعد فرشتوں کا خاکی بدن پر تجسس ختم ہو گیا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے. مولانا روم نے عشق الہی کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے اس کو بطور بنیاد کے بیان کیا ہے. تو اس اندازہ لگا سکتے یہی وجہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے دینیات کے انتہا کی سمجھ آئے، آخری اور عروج نظر آئے، اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ مثنوی مولانا روم کو پڑھیں. اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے علماء اہل سنت کتنی شیفتگی سے کرتے ہیں، پھر اولیاء کس طرح کرتے ہیں
پھر یہ جو عشق کی مسندوں کے امام بن کے بیٹھے ہیں، ان کے ہاں کیا رنگ ہوگا. جملہ سنیں، سید و سرور محمد نور جان. کمال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. یعنی یہ عالم کے اندر جتنی بھی جان ہے، اس جان کا اگر آپ نے نور چیک کرنا ہے، سبحان اللہ، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذات بات ہے گرامی حضور. مہتر و بہتر و شفیع شفیع مجرمہ. تو دیکھ لیں، یعنی مجرموں کو بھی جگہ مل رہی ہے. پوری سیرت طیبہ اس ایک شعر میں سمٹ آ گئی. اس شعر میں ڈاکٹر صاحب، اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، کمال ہے یار. یہ رسائی، یہ اللہ پہنچ اکبر. کہاں سے لائے؟ بالکل ٹھیک. دیکھ لیں، یہ رنگ آپ کے ہاں تھا. پھر قرآن فہمی کا، حدیث فہمی کا، پھر آپ نے جس طرح فلسفیوں کے نظریات کو لے کر بہت اہم، ان پر ایک حقیقت پسندانہ نقد کر کے اور ان کو معرفت اشنائی کے دریچے پر لا کر کھڑا سبحان کیا اللہ، ہے، سبحان اللہ. اور ان کو عشق کی زبان، ان کو محبت کی زبان، ان واہ. کو اتباع کی زبان، ان کو تزکیہ کی زبان، اور ان کو حقیقت آشنائی کا جو رنگ دیا ہے، یہ مولانا روم کے ہاں بہت سبحان اللہ، امتیاز پر ہے. بلکہ کہنا یہ چاہیے، جو باتیں ابن عربی نے اور امام غزالی نے چھپا چھپا کے کی ہیں، وہ باتیں کھلے عام سبحان اللہ، اور رقص کرتے ہوئے کیا بات ہے، مولانا روم نے کر دی ہے. رنگ میں، مستی میں، کیف و سرور میں. آپ نے بہت خوبصورت توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اہل تصوف و عرفان کس طرح تفسیر قرآن کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور معارف الہی بیان کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کی عرفانی تفاسیر کی تاریخ اگر مرتب کی جائے بالکل ٹھیک، تو لا محالہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم رومی کو ٹچ نہ پڑھیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر یہ دیکھنا ہو کہ اولیاء کرام اگر سیرت نگاری کریں تو کیسے کرتے ہوں گے، اس کی بہترین مثال بھی ہمیں مثنوی مثنوی میں ڈاکٹر صاحب مولانا کے ایک شعر ہے، جی، اب اپروچ دیکھو، وہ کہتے ہیں منز قرآن برگزیدم مغزرہ استخوان پیش سگان داخت. یہ اپروچ ہے، اس لیے گئے لوگ کہ بھئی چھلکا تو ہر جگہ پڑا ہوا ہے، مغز کہاں ہے. رومی نے مغز دیا، وہ قرآن تھا، وہ حدیث تھی یا سیرت تھی، وہ مغز پہ گئے، مغز کے عاشق ہیں. کیا بات جناب ڈاکٹر. آپ کی اجازت سے ضرور. یہ جو ہمارا یہاں تاثر پایا جاتا ہے کہ مغرب مولانا روم کی طرف کیوں میل ہے. جی، مولانا روم اور ابن عربی جیسے لوگوں نے جو ظاہر و باطن کی یکسنگی کا بھی کہیں کہا ہے، یہ جو ظاہر ہے نا، یہ باطن کا ایک رخ ہے، بشرطے کہ ان میں کچھ تضادات بھی بربنا حکمت موجود ہیں، لیکن وحدت بھی موجود ہے. اب چونکہ وہ ظاہر سے تو تھک چکے تھے، اب وہ باطن کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ظاہر نہ نکل جائے، تو وہاں ابن عربی اور مولانا روم ان کو گنجائش دیتے ہیں، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفکرین ہمیں سیدھے راستے پر لے جائیں گے. واہ، بہت خوب. علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، حضرت مولانا جلال الدین رومی کی جو سیرت ہے، زندگی ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، جو اوصاف ہیں، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. ایسی نادر واقعات ان کے موجود ہیں جس کو صحیح معنوں میں محیر العقول کہا جاتا ہے، اور وہ محیر العقول چیزیں ماورائی نہیں ہیں، وہ عام انسانی رویوں کی ہیں. کیسی صفات تھیں آپ میں کچھ ان کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آگاہ فرمائیے. ایک مرشد کو، مربی کو، اور ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے پیر کو کیسا ہونا چاہیے، وہ جلال الدین رومی کو پڑھ لیں. کیا بات ہے. اور جو شخص پیر بننا چاہتا ہے یا اسے قسمت نے پیر بنا دیا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو لازم ہے کہ وہ مثنوی پڑھے، سبحان اللہ، تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے پاس کیا ہونا چاہیے اور میں نے اپنے مریدوں کو دینا کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں سودا نہیں ہوتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے وہ تمام خوبیاں، وہ اوصاف حمیدہ عطا فرمائے جو ایک شیخ کے پاس ضروری ہوتے ہیں کہ ہونے چاہیے. آپ بڑے فیاض تھے، سخی تھے، اتنے سخی تھے قبلہ کہ آپ کے پاس بعض دفعہ اگر جیب میں کوئی رقم نہیں ہوتی تھی تو آپ اپنا جبہ اتار کے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. آپ کے مرشد کامل حضرت
حضرت شمس تبریز کے بارے میں کیونکہ بیچ میں وہ جو ہے نا غائب ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، تو صوفی آدمی تھے، درویش تھے، تو کوئی آ کے خبر دے دیتا تھا نا کہ ہم نے ان کو فلاں جگہ پر صحیح و سالم دیکھا ہے، تو ایسی محبت ہوتی تھی کہ اپنا کرتا اٹھا کے ان کو دے دیا کرتے تھے خبر دینے والوں۔ حضور آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا۔ اسی طرح لوگ خبریں دیتے تھے، فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، جو کچھ ہاتھ میں ہوتا تھا پیش کر دیتے تھے۔ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کرتا اتار کے دے دیتے تھے۔ کسی نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، مولانا نے فرمایا یہ مجھے بھی معلوم ہے، اگر یہ سچ بتا رہے ہوتے تو میں جان نہ دیتا، کرتا کیوں دیتا؟ کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طریقے سے نماز سے بڑا بے انتہا عشق تھا، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اب بس ہماری نمازیں تو دل کی نمازیں، ہم تو دل سے قائم کرتے ہیں۔ نماز سے ایسا عشق تھا کہ بتاتے ہیں ان کے مریدین، بالخصوص سپہ سالار کے نام سے جن کا کتابوں میں ذکر ہے کہ عشاء کے ٹائم شروع ہوتے تو بعض اوقات فجر تک ان کو وقت کا ہی احساس نہیں ہوتا، اور گریا کنا ایسے ہوتے کہ داڑھی ان کی آنسوں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید قسم کی محبت تھی، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو پھر نماز میں نہ کھڑا ہو، پھر سجدہ اس کو جو ہے نا سجدے کے لیے وقت ہی نہ ہو، پھر پیشانی اس کی لذت نہ اٹھائے سبحان ربی الاعلی پڑھ کے، تو پھر اس کا عشق جو ہے نا وہ سچا تو نہیں ہے۔ تو نماز بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور بڑے پیار سے پڑھا کرتے تھے، بڑے عشق سے پڑھا کرتے تھے۔ شدید ترین موسموں میں کثرت نماز اور کثرت روزہ، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو آنسو گرتے تھے وہ جم جایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ترکی کے علاقوں سے لوگ واقف ہیں، وہ کتنے ٹھنڈے ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ انسان سے بڑی محبت کیا کرتے، آپ یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، میاں تمہیں کیا پتا انسان کیا ہے؟ کہا کہ انسان کا قدردان تو صرف خدا ہے، سبحان اللہ، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے روح اور جسم کا ملاپ کیا ہے، وہی اس کا قدردان ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے درویشی اور فقر سے بڑا پیار تھا آپ کے پاس۔ تو بادشاہ جو ہے نا وہ بھیجا کرتے تھے، بڑے بڑے تحائف بھیجا کرتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے اس کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ کو کہا گیا کہ حضرت آپ کے گھر میں بھی آٹا نہیں ہے، آپ کے گھر میں روٹی پکانے کے اسباب نہیں ہے، تو آپ مسکرا کے فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ ہمارے گھر سے بھی درویشی کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا سنت رسول ہے حضور، یعنی کیسی خوبصورتی ہے، کیسا دین کے اوپر عمل ہے۔ اور پھر آپ کا ایک بہت بڑا کام قبلہ، یہ تو تمام چیزیں اولیاء میں موجود ہوتی ہیں، ایک بڑا کام یہ کہ آپ نے انسانیت کو ظاہر پرستی سے نکال کر عشق آشنا بنایا، سبحان اللہ، اور ایسا بنایا۔ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جو حواس خمسہ ہیں وہ عقل کے تابع ہیں، اور کہا کہ عقل پر اگر روح کو حکومت کروا دو تو پھر یہ روح ایک چٹکی میں اس کے ہزاروں مسئلے حل کر سکتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں یاد رکھو جو عشق ہے یہ حضرت آدم کی میراث ہے، اور جو چالاکی ہے وہ شیطان کا جو سرمایہ ہے۔ تو تم کہاں پر کھڑے ہو، اپنے آپ کو دیکھ لو، چالاک بنتے ہو یا عشق کرتے ہو حضور فخر عالم سے۔ اور پھر عشق کی علامت بھی آپ پھر تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ عشق یاد رکھنا خوددار ہوا کرتا ہے، کیا بات ہے، ہفت اقلیم کی سلطنت سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور فرمایا جس کے دل میں پھر عشق سما جائے پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتا، پھر وہ اپنی مستی میں مست رہتا ہے۔ اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی نظر، اس کی فکر، اس کا تصور، اس کی سوچ اور اس کی طبیعت میں جو ہلچل ہے وہ پھر پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یاد رسول کی وجہ سے ہوتی ہے، عشق رسول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دنیا کی کوئی مصیبت نہیں نکال سکتی، پھر اس کا آنسو بھی نکلتا ہے تو یاد رسول میں نکلتا ہے۔ حضور فخر عالم علیہ السلام کی یاد میں ہر وقت وہ گم رہتا ہے۔ تو آج جو عشق کا راہی ہے اسے مثنوی کی طرف آنا چاہیے، مولانا روم کی طرف آنا چاہیے، اور بلکہ جو طریقت اور تصوف کے سلسلے ہیں انہیں اپنے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ درست تصوف اور درست طریقت ہماری آنے والی نوجوان نسلوں میں وہ جو ہے پروان چڑھ سکے اور انہیں اس کی پہچان ہو سکے۔ آمین۔ آپ نے بہت خوبصورت یہ توجہ دلائی اور یہ حقیقت بیان فرمائی کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے مادہ پرستی سے اور عقل پرستی سے بچا کر ہمیں آغوش عشق میں پہنچایا ہے۔
آپ سب کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اجر دے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہے، بہت اہم وظیفہ ہے، جسم کے درد کی دعا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کو سکرین پر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اس لیے ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو اس کا عکس لے لیں، اس کو نوٹ کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس حصے پر انگلی رکھ کر 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 بار یہ کلمات پڑھیں، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ پڑھ کے دم کریں، اللہ رب العزت درد سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث شریف حضرت عثمان بن ابی العاص کے توسط سے صحیح مسلم شریف میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا قول مبارک، اگر آپ عظمت چاہتے ہیں تو دل میں نفرت کی بجائے محبت کو فروغ دیں۔ ناظرین کرام، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کے عنوان سے بہت عمدہ خوبصورت مضمون شائع ہوا ہے، آپ پڑھیے، روحانی کیف و سرور حاصل کیجئے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب مل کر آپ اور ہم سارے ایک نعرہ لگاتے ہیں جس سے مقصد پاکستان واضح ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔